میں آپ کو بتاتا ہوں چلتا ہوں، ہم اور آپ اتنے بڑے گنہگار ہیں کہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کا رزق کھانے کے لائق نہیں ہے نہیں، ہم اللہ رب العزت کا رزق بھی کھانے کے قابل نہیں، لیکن پھر بھی میرا رب اتنا کریم ہے، ہمیں رزق دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے عزیز دوستو، اگر ہم گناہگار ہیں، ہم بدکار ہیں اور دل میں ہمارے ادب ہے تو اللہ ادب کی بنیاد پر ہماری بخشش کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے عزیز دوستو، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں چلتا ہوں، آپ نے حضرت بشر حافی کا نام سنا ہوگا۔ حضرت بشر یہ کون تھے؟ تاریخ میں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑے آپ ایک شراب کے عادی تھے، شراب کے نشے میں حضرت بشر حافی ہمیشہ مست رہتے تھے، لیکن پیارے عزیز کیا ہوتا ہے، حضرت بشر حافی اپنے مکان سے جب باہر نکلتے ہیں میخانے کے لیے جاتے ہیں، راستے میں ایک کاغذ کے ٹکڑے پر ہم سب کے رب پاک پروردگار عالم کا مقدس نام لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو حضرت بشر حافی اس کاغذ کے ٹکڑے کو چومتے ہیں اور خوشبو لگا کر اس کو ایک تاج میں رکھ دیتے ہیں، ایک اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس میں میرے رب کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن بشر حافی کو کیا پتا تھی ان کے یہ کام کرنے کی وجہ سے میرا رب پاک پروردگار عالم ان پر کتنا قریب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پیارے عزیز دوستو، کیا ہوتا ہے، حضرت بشر حافی میخانے میں چلے جاتے ہیں شراب پینے کے لیے، اللہ اکبر۔ اللہ کا ایک مقدس ولی رب کی عبادت کرتا ہے، میرا رب پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے تم میری عبادت بعد میں کرنا، پہلے تم میرے بندے حضرت بشر حافی کے پاس چلے جاؤ اور بشر حافی سے کہنا، اے بشر حافی میرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پیارے عزیز دوستو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی بستی کے اندر کوئی انسان مکار ہے، کوئی انسان عیاش ہے، کوئی انسان غدار ہے اور آپ کے مسجد کا امام اس کا پتہ پوچھے، اس کا ایڈریس پوچھے تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے، آپ یہ سوچنے لگیں گے آج مسجد کے امام صاحب کو ان سے کیا واسطہ پڑ گیا ہے، آج مسجد کے امام صاحب کو ان سے کیا کام پڑ گیا ہے۔ ارے عزیز دوستو، اسی طریقے سے حضرت بشر حافی نے، اللہ اکبر، اللہ کے ولی نے حضرت بشر حافی کا پتہ پوچھا، لوگ کہنے لگے اے بشر حافی کا تم پتہ کیوں پوچھتے ہو، ارے بشر حافی تو بہت بڑا شرابی ہے، اللہ اکبر، ہمیشہ شراب کے نشے میں چور رہتا ہے، اللہ اکبر۔ پیارے عزیز دوستو، اللہ کا وہ مقدس ولی کہتا ہے مجھے ان سے ملاقات کرنا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس بستی میں ایک میخانہ ہے، اس میخانے میں حضرت بشر حافی شراب کو نوش کرتے ہیں، اللہ اکبر، آپ ان کے پاس چلے جاؤ، ان سے ملاقات کر لینا۔ پیارے عزیز دوستو، اللہ کا وہ ولی بشر حافی سے ملاقات کرنے کے لیے اسی میخانے میں چلا جاتا ہے، اسی میخانے میں جب پہنچتا ہے میخانے کے مالک سے ملاقات ہوتی ہے، میخانے کا مالک پوچھتا ہے بتاؤ آپ کس لیے آئے ہو، آپ کے چہرے پر تو داڑھی ہے، آپ کے چہرے سے تو نور کی کرنیں برس رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب وہ اللہ کا ولی کہتا ہے مجھے بشر حافی سے ملنا ہے، اللہ اکبر۔ جب وہ انسان سنتا ہے بشر حافی کا تمہیں کیا کام ہے، میرے عزیز دوستو، وہ اللہ کا ولی کہتا ہے بشر حافی سے کہہ دینا چاہو ایک شخص آیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ رب کا پیغام تیرے تک لایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، اب بشر حافی کے پاس جب یہ پیغام لے کر وہ شراب کا میخانے کا مالک جب ان کے پاس جاتا ہے، بشر حافی شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، شراب کے نشے میں لت پت ہے، اللہ اکبر۔ شراب کے نشے میں وہ میخانے کا مالک کہتا ہے اے بشر حافی تمہارے پاس تم سے ملنے کے لیے باہر کوئی شخص کھڑا ہے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ رب کا سلام تجھ تک لے کر آیا ہے۔ سبحان اللہ، تجھ تک رب کا پیغام لے کر آیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت بشر حافی جب یہ سنتے ہیں کہ رب کا پیغام مجھ تک آیا ہے، بشر حافی ننگے پیر اپنے رب کا پیغام سننے کے لیے پہنچا، ننگے پیر
دوستو اب حضرت حافی کو حافی کو کہا گیا. حافی کے معنی آتے ہیں ننگے پیر والا. کیا آتے ہیں؟ ننگے پیر والا. آپ کو حافی کو کہا گیا اس لیے کہا گیا جب وہ اللہ کا ولی آپ کے پاس رب کا یہ پیغام لے کر آیا کہ اے بشر تجھے رب نے سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ. بشر حافی اس وقت میخانے میں ننگے پیر تھے. جب آپ نے یہ سنا کہ رب کا پیغام آیا ہے تو آپ ننگے پیر ہی دوڑ پڑے. سبحان اللہ. اور تاریخ میں آتا ہے بشر حافی جب تک زندہ رہے آپ ننگے پیر ہی رہے. سبحان اللہ. اور سنو دوستو اسے بولتے ہیں عشق مصطفیٰ, اسے بولتے ہیں سچی توبہ. اللہ اکبر. تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت بشر حافی جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے پر جانور پخانہ وغیرہ نہیں کرتے تھے. سبحان. اس راستے پر حضرت بشر حافی کے راستے پر جانور پخانہ وغیرہ نہیں کرتے تھے. یہ ادب تھا. اور ایک دن کیا ہوا کہ ایک جانور نے پخانہ کر دیا اسی راستے پر. تو محلے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس چوک پہ وہ گفتگو کرنے لگے. ایک نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا. کیا کہا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا. اب لوگوں نے پوچھا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا؟ اب وہ شخص کا ایمان دیکھیں, اس کی محبت دیکھیں. وہ شخص کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ بشر حافی جب اس راستے سے گزرتے ہیں تو جانور پخانہ وغیرہ نجاست سے ہی پھیلاتا ہے, لیکن آج اس جانور نے اس راستے پر نجاست پھیلائی ہے. یہ اس بات کی دلالت ہے, دلیل ہے کہ حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا. اور جب بستی میں یہ بات مشہور ہوئی تو یقیناً حضرت بشر حافی کا اس دن انتقال ہو گیا. تو کہنے کا مطلب دوستو یہ ہے ہم گنہگار تو حقیقت میں یہ نہیں کہہ رہا میں بہت بڑا پارسا متقی ہوں یار. قدم قدم پر ہم گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں. ابھی ہم جو مال و دولت روپے پیسہ سکہ سونا چاندی یہ شہرت عزت جو کچھ کما رہے ہیں حقیقت میں اگر ابھی جسم سے روح نکل جائے ابھی بالکل ابھی اسی ٹائم 24 گھنٹے آپ کا باپ آپ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا ہے. رکھ سکتا ہے؟ بتاؤ. ارے بولو نا یار, آپ لوگ ایسے کیسے آپ کی روح نکل گئی. بولو نا. رکھے گا؟ نہیں رکھے گا. کیونکہ پیارے دوستوں یہ دنیا کا دستور ہے. تو ہمیں یہ چاہیں گے کہ ہم اپنے دماغ میں یہ بٹھا کر رکھیں کہ موت برحق ہے. جب ہم یہ تصور کریں گے, یہ سوچیں گے موت برحق ہے, تو یقیناً ہم گناہوں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ نہیں ہوں گے. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ سب سے پہلے مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے, اس کے بعد آپ لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. یہ پروگرام میں نے اس لیے رکھا ہے کہ ہمارے بستی کے زندہ دل مسلمان بڑی ہی محبت سے بڑی ہی پیار سے نہ تو منقبت تقریر سماعت فرماتے ہیں. دوستوں آپ کے سامنے آپ کی بستی میں آپ کی اس چھوٹی سی بستی میں بڑے بڑے نامور بڑے بڑے شعرا بڑے بڑے خطیب یہ ناچیز نے آپ لوگوں کے سامنے روبرو کیا ہے. اب آپ کس طریقے سے جانیں گے انہیں؟ آپ کو ان کا مزہ یا ان کا ذائقہ آپ کو کب پتا چلے گا؟ جب آپ انہیں سماعت فرمائیں گے, ہے نہیں؟ تو آپ لوگ جب تک یہ پروگرام چلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. پروگرام کو پورا کریں, ادھورے میں نہ جائیں. انشاءاللہ یہ پروگرام ایسا نہیں کہ پوری رات چلے گا. بس کتنا ٹائم ہو گیا؟ 10:30 12-1 بجے چلے گا. اس کے بعد انشاءاللہ السلام پڑھ دیا جائے گا انشاءاللہ. بہرحال اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق دے. میں نے کوئی تقریر نہیں کی ہے, آپ لوگوں کے سامنے ایک تاریخی بات اور کچھ اصلاحی باتیں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق دے. بہرحال جب تک پروگرام چلے آپ لوگ یہاں پر بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم.